ماہرہ زینب خان کی قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 11۔ طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میری مرض کی، تو عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ عبیر بھائی ٹھہر جائیں۔ کیسے رک جاؤں؟ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے بریزے کو۔ نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہے اس کی، اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلے ہی کر چکا ہوتا یہ کام۔ تو پھر لیکن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ ریلیکس ہو جائیں، وہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن ہمیں سب کو بتانا چاہیے اس بارے میں۔ وہ باہر جانے کے لیے بضد تھا، لیکن عاشر نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کے اسے روکا ہوا تھا۔ جیسے آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا، ایسے ہی کوئی آپ کی بات کا یقین بھی نہیں کرے گا۔ فاطم کو خود آپ کے سامنے آنا پڑا تھا آپ کو یقین دلانے کے لیے۔ عاشر کی بات قابل توجہ تھی، لیکن وہ خوف کا شکار تھا۔ تو کیا پھر وہ باقی سب کے سامنے بھی آئے گا؟ فی الحال تو اس بات کو آپ بھول جائیں، خوشی کا موقع ہے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کے ماحول میں خوف و ہراس کی پھیل جائے۔ عاشر میرا دماغ معوف ہو رہا ہے۔ وہ سر پکڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس کا حل بھی نکل ہی آئے گا، آپ سنبھالیں خود کو۔ اسے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اپنے سارے جذبات و احساسات کو دل میں دفن کیے جب وہ حویلی پہنچی تو اس خبر نے اس کا استقبال کیا۔ اسے تو ماتم کرنے کی بھی فرصت نہ ملی تھی کہ بڑا سا گلابی زرتار دوپٹہ اس کے سر پہ اڑھا کر صوفے پہ بٹھا دیا گیا۔ وہ خالی اس ذہن کے ساتھ بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اس کے پاس بیٹھ کر اسے مٹھائی کھلا رہے تھے۔ اس کی تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، وہ تو زہر کھانے کی تمنائی تھی، لیکن یہ سب تو اس کے حال سے بے پرواہ اس کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ بے بسی اور ضبط کی انتہا تھی اس کے لیے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سر سے نوچ کر وہ دوپٹہ اتار پھینکے جو اسے نوکیلے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ دل تو اپنی موت آپ مر گیا تھا، پہلی بار اسے اتنا کھل رہا تھا، اتنے ہائی سٹیٹس گھرانے کی بیٹی ہونا۔ اگر تو وہ بھی کسی مڈل کلاس گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو شاید آج اسے اپنی محبت کو حویلی کی بقا کے لیے قربان نہ کرنا پڑتا۔ گلابی پڑتی آنکھوں کو اس نے سختی سے میچ کر آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ پوری حویلی میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ ریشام اور سلار کی شادی فکس کر دی گئی ہے۔ سفینہ تائی خود پہ بے انتہا جبر کیے مسکراتی ہوئی ریشام کے سر سے صدقے کے پیسے وار رہی تھیں جب انہیں چوکھٹ پہ کھڑا سلار نظر آیا۔ سینے پہ بازو لپیٹے، شانے کو دروازے سے ٹکائے وہ انہی کی جانب متوجہ تھا۔ آ جاؤ، تم کیوں وہاں کھڑے ہو؟ رائمہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آئی تھیں، پھر اسے ریشام کے ساتھ ہی صوفے پہ بٹھا کر گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال دیا۔ سب ہنستے مسکراتے فون میں تصویریں کھینچتے ان خوبصورت لمحوں کو محفوظ کر رہے تھے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ زاریہ نے ان دونوں کا صدقہ اتارتی ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ وہیں باہر یوسف تمام ملازمین سے ملتے ہوئے گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ خیال رکھنا اپنا، بہت یاد آؤ گے تم۔ خالدہ بوا نے چادر کے کونے سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ جتنا عرصہ بھی اس حویلی میں رہا تھا تمام ملازموں کو عزیز ہو گیا تھا۔ خالدہ بوا تو اسے اپنا بیٹا ہی سمجھا کرتی تھیں۔ آپ گاؤں آئیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، کسی دن مجھے بھی مہمان نوازی کا موقع دیجیے گا۔ وہ مسکراتی ہوئے بولا۔ کیا تم ملنے بھی نہیں آؤ گے یوسف؟ فرصت ملی تو ضرور آؤں گا چاچا، چوکیدار کے افسوس سے پوچھنے پر اس نے نرمی سے جواب دیا۔ سب سے ملنے اور سعادت غازی کو بھی سلام کرنے کے بعد کندھے پہ بیگ ڈالے اس نے ایک نظر سعدین حویلی کی فلک بوس عمارت پر ڈالی، پھر سر جھٹکتی ہوئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اسے چھوڑنے دوسرا ڈرائیور کریم جا رہا تھا۔ تو یہیں تک تھا یوسف کا سفر۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر وہ خود سے بڑبڑایا۔ گزرے ہوئے ایام ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ وہ حویلی سے کوئی ساز و سامان نہیں لایا تھا، ان یادوں کا بوجھ ہی اتنا تھا کہ اسے مزید کچھ ساتھ لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ وہ حویلی سے نکل تو گیا تھا، لیکن اپنا دل، اپنا چین و سکون سب اس سے آنکھوں والی لڑکی کی جھولی میں ہی ڈال آیا تھا۔ ریشام، یہ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ سارا اور رائمہ گفت و شنید میں مصروف جو ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں اسے زاروں کے تار روتے تھے، دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ تیزی سے اس کے پاس پہنچی جو بیڈ کی پائنیتی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دور فرش پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر سارا نے اس کے شانے پر ڈالا جس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ٹوٹی ہوئی کتنی ہی کانچ کی چوڑیاں کارپیٹ پر اس کے پاس بکھری ہوئی تھیں، جس سے سارا نے ترہم سے اسے دیکھتے ہوئے سمیٹنا شروع کیا۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ رائمہ کے گلے لگی وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ یوسف کی جگہ کسی اور کو دے پاتی۔ سارا، دروازہ بند کرو۔ رائمہ کی ہدایت پر وہ اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے اٹھ کر دروازہ لاک کر آئی تھی۔
تم نے پھر وہی بیوقوفوں والی باتیں شروع کر دیں. سالار سے اچھا لڑکا تمہیں کہاں ملے گا, وہ خوش رکھے گا تمہیں. اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ پریشانی سے اسے سمجھا رہی تھیں, جس کے سرخ چہرے پر تناؤ تھا. اگر تمہارے رونے کی کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو معلوم ہے کہ کیا ہوگا. سالار بھائی بہت اچھے ہیں ریشام. سارا بھی اس کی زخمی کلائیوں پر سفید پٹی باندھتی اسے تعصب سے سمجھا رہی تھی, لیکن وہ بری طرح چونکی. اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی. اسے آج جانا تھا. بے خودی میں کہتی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی. وہ نہیں جا سکتا. دوپٹہ اس کے شانوں سے پھسل کر نیچے جا گرا تھا. وہ مجھے یہاں چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتا. بکھرے بال, سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ بھاگتی ہوئی بالکنی میں پہنچی. اپنی حالت سے بے پرواہ یک ٹک سامنے دیکھ رہی تھی, جہاں دھول اڑاتی گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی. پیچھے کھڑے تمام ملازمین الوداعی نظروں سے اسے تک رہے تھے. اس نے دیر کر دی تھی. وہ اسے آخر بار نہیں دیکھ پائی تھی. دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامے وہ بری طرح روتی وہیں بیٹھتی چلی گئی, جبکہ رائمہ اور سارا ششتر کھڑی اسے تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے دیکھ رہی تھیں. یوسف. رائمہ اور سارا نے ایک دوسرے کو دیکھا. ان دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسا جذبہ تھا, حیرانگی اور خوف کا. پھپھو. سارا کا دل انجانے خوف سے بے تحاشا دھڑکا. اگر تو کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آگے کیا ہو سکتا تھا. رائمہ خود اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں متعامل نظر آتی تھیں. ان کے بدترین خدشے کی تصدیق ہو چکی تھی. جو ہلکا سا شک انہیں تھا وہ آج ایک خوفناک حقیقت اختیار کر گیا تھا. جی تو چاہ رہا تھا کہ کھینچ کے تھپڑ مارے ریشام کے منہ پر, جو جانتے بوجھتے اس آگ میں کودی تھی جس کے انجام میں صرف موت ہی ملنی تھی. اسے سنبھالو سارا, میرا تو ذہن مفلوج ہو رہا ہے. رائمہ کو اپنی ہی آواز سرسراتی محسوس ہوئی. سربراہی کرسی پر بیٹھی وہ لب کچلتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی تھی, جبکہ وہ دونوں پیشانی پر بل لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے. بریزے نے گہری سانس بھر کے خود کو کچھ کہنے کے قابل کیا, لیکن جو ہی نظر اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھا فوراً سے گڑبڑا کر نگاہ چکا گئی. کیا وہ یہیں پر ہے؟ ابیر نے آئیبرو اٹھا کر پوچھا. نہیں ابیر بھائی. وہ جلدی سے بول اٹھی. جھوٹ بول رہی ابیر بھائی, وہ یقیناً یہیں موجود ہوگا. کب سے پڑا وہ تمہارے پیچھے؟ ابیر نے سخت لہجے میں پوچھا. کوئی میرے پیچھے نہیں پڑا, میں سچ کہہ رہی ہوں. دیکھیں پھر سے جھوٹ بول رہی ہے. عاشر نے پھر اس کی توجہ دلائی. اسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو بریزے, وہ خود ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے, ہمیں دھمکیاں دے کر جا رہا ہے, اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں. ابیر کی درستی سے کہنے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا, پھر ندامت سے چہرہ جھکا گئی. کیوں پیچھے پڑا وہ تمہارے؟ مجھے نہیں معلوم, وہ دھیمی آواز میں بولی. کہاں ملی تھی تم مجھ سے؟ میں نہیں جانتی. کیا چاہتا ہے وہ تم سے؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے, آپ مجھ سے اس قسم کے سوالات نہ کریں. ناراضگی بھرے انداز میں کہتی ہوئی کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے تھے. ابیر بھائی چلیں یہاں سے, وہ بکھلا کر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا, ساتھ ہی ابیر کا بازو پکڑ کے اسے بھی کھڑے ہونے پہ اصرار کیا. یہ رو گئی ہے, آپ کو نہیں معلوم وہ فاطم غصہ کرے گا, اس سے پہلے کہ آ کر ہم پر غصہ اتارے ہمیں چلنا چاہیے یہاں سے. ٹھہر جاؤ, مجھے بات کر لینے دو اس سے. ابیر اس کے ہڑبڑانے پہ اسے روکتے ہوئے بولا. اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ صاف چھپا رہی ہے اسے, ہمیں کسی جن اتارنے والی سے بات کرنی ہوگی. چپ کرو عاشر, اور تم سیدھی طرح مجھے ساری بات بتاؤ ورنہ گھر میں سب کو بتا دوں گا. ابیر بھائی آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, میں سچ کہہ رہی ہوں, مجھے کچھ نہیں معلوم. وہ روحان سی ہو گئی تھی ان دونوں کی باتیں سن کر. یہ ایسے نہیں مانے گی ابیر بھائی, آپ اس کو تھپڑ ماریں, وہ خود ہی سامنے آ جائے گا. عاشر نے پھر مشورہ دیا تو ابیر نے سختی سے کہا, کمرے سے باہر جاؤ عاشر. لیکن بھائی میں تو, وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ابیر نے اسے مزید بولنے کی اجازت نہیں دی. ناچار وہ آئیبرو بھینچے بریزے کو دیکھتا روم سے باہر نکل گیا. بھائی سمجھتی ہو نا تم مجھے بریزے؟ ابیر کے انداز میں اس بار نرمی تھی. آپ میرے لیے بھائیوں سے بڑھ کر ہیں. کیا میں امید رکھوں کہ بعد میں ہی صحیح, لیکن تم مجھے ساری بات بتاؤ گی؟ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. میں انتظار کروں گا بریزے. اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر وہ یاد دہانی کرواتی ہوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تو وہ لب کچل کے رہ گئی. رائمہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا, دل میں تو خوف پنجے گاڑے بیٹھ چکا تھا. انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. وہ ازحد پریشانی کا شکار کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں. سارا کو بھی انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کسی کے سامنے منہ نہ کھولے. اگر تو کسی مرد کو یہ بات معلوم پڑ جاتی تو کوئی بعید نہیں تھی کہ پہلے فرصت میں یوسف کو جان سے مار دیا جاتا, جس نے سعدین حویلی کی بیٹی کو اتنا نڈر اور باغی بنا دیا تھا. اس سب صورتحال میں انہیں یہی ٹھیک لگ رہا تھا کہ کسی طرح جلد سے جلد ریشام اور سالار کی شادی ہو جائے. شاید ایسے میں وہ یوسف کو بھلانے میں کامیاب ہو جاتی. جو بھی تھا انہیں سب سے پہلے ریشام کو سنبھالنا تھا, جو ابھی تک سو کی کیفیت میں تھی.
جو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یوسف سچ میں حویلی سے جا چکا تھا۔ بیٹھک میں سعادت غازی سربراہی صوفے پہ براجمان اس ملازم سے محو گفتگو تھے جو ان کے سامنے ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا تھا۔ یوسف کو چھوڑ آئے ہو گاؤں؟ جی بڑے غازی، اس نے ادب سے جواب دیا۔ کیا اس کے گھر والوں سے ملے تھے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ ملا تھا، جو پیسے آپ نے ان کے لیے بھجوائے تھے وہ میں نے دینے لگا تھا، لیکن یوسف نے دیکھ لیا اور پیسے واپس کر دیے۔ بہت ہی خوددار ہے لڑکا، امید اپنا فیصلہ بدل کے وہ جلدی لوٹے گا۔ مجھے نہیں لگتا بڑے صاحب، وہ تو کہہ رہا تھا کہ گاؤں میں اسکول اور ہسپتال وغیرہ بنوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس میں کون سا وقت لگتا ہے، بنوا کے واپس بھی تو آ سکتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولے۔ انہیں یقین سا تھا کہ وہ واپس ضرور لوٹے گا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر ڈاگ گوگلز لگائے، وہ سیٹی پہ دھن بجاتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ جبھی کچے دھاگے کی کڑھائی والی سفید چادر اوڑھے وہ بھی یہیں آ گئی۔ تمہیں لے تو جا رہا ہوں میں اپنے ساتھ، لیکن وہاں ڈھنگ سے رہنا، کسی سے زیادہ جان پہچان بنانے کی ضرورت نہیں۔ آخر مجھے جتنی ہدایات میرے بابا نے دینی تھی نا، انہوں نے دے دی ہیں، تم میرے باپ نہ بنو تو بہتر ہوگا۔ وہ تن سے مسکراتی ہوئے اسے باور کروانے کو بولی۔ وہ میری یونیورسٹی ہے، ایک ایک بندہ جانتا ہے مجھے وہاں پر۔ کیا تم نے وہ یونیورسٹی خریدی ہوئی ہے؟ اور تم ایسے پوز کرے ہو جیسے تم عاشر مرزا نہ ہوئے، کوئی ٹام کروز ہو گئے جو تمہارے اسکینڈلز بن جائیں گے۔ وہ ناک سے کوڑ کر بولی۔ ٹام کروز نہ صحیح، اس سے کم بھی نہیں ہوں۔ اونچی دکان پھیکے پکوان، جلدی چلو ورنہ پہلے ہی دن لیٹ کروا دو گے مجھے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تو عاشر نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگنیشن میں چابی لگا کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد بھی جب گاڑی نے سٹارٹ نہ ہونے کی قسم کھائی تو اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ پھر بونٹ اٹھا کر تاروں کو دیکھنے لگا۔ بریزے بھی بیزار سی باہر نکل آئی۔ تمہاری گاڑی بھی تمہاری طرح ہے، بالکل فارغ۔ اثر دیکھ رہی ہو اپنی نحوست کا، ابھی صرف نکل رہے تھے یونیورسٹی کے لیے، گاڑی خراب ہو گئی میری، وہاں پہنچ کر تو جانے کیا کچھ دیکھنا پڑے گا، اللہ ہی رحم کرے مجھ پر۔ وہ چبا کر بولا۔ کیوں ایک دوسرے کو کھا جانے والے انداز میں گھورے ہو، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کوٹ بازو پر ڈالے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا سالار انہیں آمنے سامنے کھڑے دیکھ کر ان کے پاس چلایا۔ دیکھے نا سالار بھائی، میرا پہلا دن ہے یونیورسٹی کا، اس کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ سالار نے عاشر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، میں اپنی بائک پہ چلا جاؤں گا، اسے آپ چھوڑ دیجیے گا۔ عاشر کو تو سنہرا موقع مل گیا تھا اس آفت سے جان چھڑانے کا۔ میری تو میٹنگ ہے، تم ایسا کرو میری گاڑی لے جاؤ، میں ابیر بھائی کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ دیکھ لیں اس کی نحوست کی وجہ سے میری قیمتی گاڑی خراب ہو چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا ہو جائے۔ سالار بھائی آپ اسے سمجھا لے، زیادہ میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کرے۔ بریزے نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سالار کو ناراضگی سے کہا۔ عاشر مت تنگ کرو اسے، اور تم کنفیوز مت ہونا، پہلا دن ہے یونیورسٹی میں، کانفیڈنٹ رہنا۔ اسے ساتھ لگاتے ہوئے سالار نے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ اسے تسلیاں دینے کے بجائے دعائیں مانگے کہ جامے والے محفوظ رہیں اس کے شر سے۔ بریزے نے سالار کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھ رہے ہیں آپ اسے، نہ جانے کیسے پڑھو گے تم دونوں وہاں۔ سالار نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کی چابیاں عاشر کی جانب اچھالتے ہوئے کہا۔ آج یہ میرے ساتھ جا رہی ہے، بس سمجھ لیں آج سے اس جامے کی بربادی شروع ہو رہی ہے۔ بریزے اس کی فضول گوئی پر پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتی سالار کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نہیں ہے وہ یہاں پر۔ اس کے بیک ویو مرر سے بار بار بیک سیٹ کی جانب دیکھنے پر وہ چڑھ کر بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے تمہیں میرے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ کیوں، تم کوئی آدم خور ہو جو مجھے کھا جاؤ گے؟ ایسا کرو گاڑی روک کر چھت پر بھی دیکھ لو، اس نے جل کر مشورہ دیا۔ ویسے لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے کہ وہ گاڑی کی چھت پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ یوں نہیں نہ جا رہا ہو۔ تمہیں معلوم ہے تم کتنا فضول بولنے لگ گئے ہو، تم پہلے ہی ٹھیک تھے، ہر وقت ناک پہ غصہ لیے گھومتے رہتے تھے۔ پہلے بھی تمہاری شکل دیکھ کر ہی آیا کرتا تھا غصہ۔ تم مسلسل میرا موڈ خراب کیے جا رہے ہو، خاموش ہو جاؤ کچھ دیر۔ بریزے نے ضد ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا کر رہی ہو، گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ وہ دھڑ سے دروازہ کھول کے اندر آیا۔ میں بس یہ کام مکمل کر کے جا رہی تھی۔ فائل سے سر اٹھا کر مصروف سے انداز میں کہہ کر دوبارہ اس پر جھک گئی، جبکہ سالار نے لب بھینچتے ہوئے وہ فائل اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ مہربان نے حیرانگی اور ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا، جو سرسری سی نگاہ اس فائل پر ڈال کر اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ جو جس کے کرنے کا کام ہے اس کو وہ کرنے دو، اور تمہیں جس کام کے لیے یہاں رکھا گیا ہے وہی کام کرو تو بہتر ہوگا مہرما سلطان۔ ٹیبل پہ ہاتھ رکھے آگے کو جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔
میرا فری ٹائم تھا یہ، تمہاری شکل دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں کسی کی ہیلپ ہی کر دوں، وہ بیزاری سے بولی۔ میری شکل دیکھو یا دیواروں کو دیکھو یا پھر دیواروں سے ٹکرے مارو، میرے علاوہ کسی اور کو امپورٹنس دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اجازت نہیں ہے؟ اور یہ ڈیسائیڈ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس نے آنکھوں میں اشتعال لیے اسے دیکھا۔ میں باس ہوں تمہارا، اس نے جتا کر کہا۔ باس ہو تم میرے؟ میں تمہارے پاس جاب کرتی ہوں، تم نے خریدا نہیں ہے مجھے، مجھ پر اپنا حکم مت چلایا کرو۔ وہ جھٹکے سے اپنی چیئر پیچھے دھکیل کر اٹھی۔ زمانہ کافی آگے نکل چکا ہے، حکم چلانے کے لیے اب خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جاب پہ رکھ لینا کافی ہوتا ہے۔ اس کے لبوں پہ ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ سلار، کس بات کی ضد لگا لی ہے تم نے مجھ سے؟ تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تنگ آ چکی تھی اس سے۔ تمہاری جان تو میں قیامت تک نہیں چھوڑوں گا، کافی بنا کر میرے روم میں لاؤ، وہ حکم صادر کر کے جا چکا تھا۔ نہ جانے کس گناہ کی سزا کے طور پر مسلط ہو گئے ہو مجھ پر۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ جب وہ اپنے روم میں پہنچا تو زید پہلے سے وہاں موجود تھا۔ یہ مس سبرینا کو لے جا کر دو اور ان سے کہو کہ یہ کام مکمل کر کے اپنے ریزگنیشن لیٹر میری ٹیبل پر پہنچا دیں۔ لیکن سر، سلار وہ فائل اس کی جانب اچھالتے ہوئے گھوم کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھتے ہوئے بولا تو زید نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ تو کافی اچھا کام کرتی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اسے جاب سے فارغ کر رہا تھا؟ سلار نے اسے جواب دینے کی بجائے صرف آئیبرو کو خفیف سی جنبش دی تو وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گیا۔ یقیناً وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اگر سبرینا کسی اور امپلائی سے اپنا کام مکمل کرواتی تو شاید اسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا، لیکن اس نے غلطی کی تھی جو سالار غازی کی سیکرٹری کو اپنا کام کرنے کو دے دیا۔ پہلی انٹروڈکشن کی کلاس کافی اچھی رہی تھی، وہ سب سے خوش دلی سے ملتی کافی خوش تھی۔ کافی ٹائم بعد پھر سے اسٹڈیز جاری رکھنے پر وہ کچھ کنفیوز تھی تو ایکسائٹیڈ بھی بہت تھی۔ دوسری کلاس شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا، اس نے سوچا چکر لائبریری کا ہی لگائے۔ ویسے تو اس کی نئی دوستوں نے اسے یونیورسٹی دکھا دی تھی پوری، اس لیے لائبریری کا راستہ اسے یاد تھا، لیکن اچانک ہی ایک شور و غل کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ نقاب پوش لڑکوں نے ڈنڈے اٹھائے یونی پر دھاوا بول دیا۔ ہر طرف توڑ پھوڑ مچاتے وہ جامعہ کی املاک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے تھے۔ اللہ، یہ جہادی کدھر سے آ گئے؟ وہ خوف کا شکار حواس باختہ جلدی سے لائبریری کے اندر داخل ہو گئی، جہاں اور بھی اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ یونین کونسل کے سیٹ کے لیے جو الیکشن ہوئے تھے اس کا رزلٹ اناؤنس کیا گیا تھا، جس کے باعث ہارنے والی پارٹی کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ دھاندلی کی گئی ہے۔ جب ان کی درخواست پر ایکشن لینے کی بجائے اسے رد کر دیا گیا تو انہوں نے مشتعل ہو کر ساری جامعہ میں فساد برپا کر دیا تھا۔ لیکن اس شور شرابے پر تو قابو پا لیا گیا تھا۔ ایک شور اس کے بعد اٹھا تھا، سب کی زبانوں پر اب کوئی اور ذکر عام تھا۔ عاشر مرزا نے پوری جامعہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ اس فساد اور توڑ پھوڑ کے دوران اس کی کزن لاپتہ ہو چکی تھی۔ سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ وہ خود ایک ایک جگہ پہ اسے تلاش کرتے ہوئے ساتھ ہی جامعہ کی انتظامیہ کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ان پر برس رہا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے، جو غصے میں بپرا کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ بریزے کو اپنا اندازہ صحیح لگا تھا، وہ یونیورسٹی یقیناً اس کی جاگیر میں ہی شمار کی جاتی تھی۔ ان مشتعل اسٹوڈنٹس نے جامعہ کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا تھا جتنا عاشر نے آدھے گھنٹے میں سب کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ سب بکلاہٹ کا شکار کسی نہ کسی طرح اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے، جو لائبریری میں باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھی۔ ابھی وہ ڈین کے آفس میں ایک طرف پڑے 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی، جبکہ وہ میز کے سامنے پڑی کرسی پر پیر رکھے تنفر سے بیٹھا ان سے مخاطب تھا۔ آپ کی انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے جو کچھ بھی جامعہ میں ہوا، مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ عاشر، میں تم سے سوری کر رہا ہوں، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کو اس کے نانا کی طرف سے اس یونیورسٹی کو کافی بھاری فنڈز ملا کرتے تھے۔ وہ عاشر مرزا تھا، وہ غازیوں کا بیٹا نہیں تھا، سعادت غازی کا نواسہ تھا۔ اس جامعہ میں اس کی اہمیت پھر بھی ایسی تھی جیسے وہ یونیورسٹی اس کے نانا نے اسے خرید کر تحفے میں دی ہو۔ کافی دیر تک ڈین سے بات چیت کرنے کے بعد وہ اسی لیے پارکنگ میں آ گیا۔ ویسے تو بریزے کی کلاسز ابھی باقی تھی، لیکن عاشر نے اسے وہاں مزید ٹھہرنے ہی نہ دیا۔ وہ لب کو چلتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گاڑی تک پہنچ گئی۔ میری 2 کلاس رہتی ہیں ابھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے ہچکچا کیوں رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح نڈر نہیں لگ رہی تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتی تھی۔ کچھ دیر پہلے عاشر کا جو روپ اس نے دیکھا وہ اسے حیرانگی سے 2 4 کر گیا تھا۔ کیا وہ اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ ذرا دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جانے پر اس نے پوری جامعہ کی دوڑیں لگوا دی تھیں؟ اتنی توڑ پھوڑ کافی نہیں ہے بریزے غازی، کیا تالے لگوا کر جان چھوڑو گی اس جامعہ کی؟ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں تھا ابھی۔ شکر ہے اللہ کا، اگر تو آپ کچھ پڑھ لیتی تو بس آگ لگنے کی ہی کسر رہ جانی تھی اس جامعہ میں۔
بریزے کو معلوم تھا اب اس نے ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ بھگو بھگو کے مارنے کا فن خوب رکھتا تھا۔ میری وجہ سے نہیں ہوا کچھ بھی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اچھا واقعی میں؟ مجھے تو لگا فاطم نے بھیجا ان لڑکوں کو۔ اس کی مصنوعی حیرانگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بہرحال جتنا پڑھ لیا تھا پڑھ لیا، اب گھر بیٹھو سکون سے۔ اتنی مشکل سے میرا پڑھنے کا ارادہ بنا اور تم اب پابندیاں لگا رہے ہو مجھ پر۔ تم پر پابندیاں نہیں لگاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ اس یونیورسٹی کی ایک اینٹ بھی نہیں بچے گی۔ وہ بیچارگی سے بولا تو بریزے اسے گھورتی ہوئی منہ پھلا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئی تھیں۔ شادی کی تاریخ اسی مہینے کی رکھی گئی تھی۔ وہ کسی کام میں شریک نہیں ہو رہی تھی، سارا دن منہ لپیٹے پڑی رہتی۔ بریزے اور سارا زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بازار لے جانے کی کوشش کرتی تو صاف انکار کر جاتی۔ نہ کسی کام میں دلچسپی لیتی ہو، نہ ٹھیک سے کھاتی پیتی ہو، ایسا کیسے چلے گا ریشام؟ سارا اس کی منتیں کرتے تنگ آ چکی تھی۔ کوئی اپنے زندہ دفن ہونے کے لیے بھی تیاریاں کرتے کیا بھابھی؟ فضول مت بولو ورنہ تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ تم نے تو اسے روگ ہی بنا لی اپنی زندگی کا۔ جب وہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں سے جا سکتا ہے تو تم موو آن کیوں نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے ہو جاتی ہے محبت، کوئی برائی نہیں اس میں، لیکن ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اسے حاصل کر پائے۔ تمہاری نصیب میں بھی نہیں ہے تو صبر کر جاؤ۔ اس سے محبت کی تو میں نے اپنا آپ بھلا دیا۔ اسے دیکھتی تھی تو خود کو فراموش کر بیٹھتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے منظر میں کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اسے بھول جاؤں؟ آپ مجھے مار دیں، میں اسے بھلا نہیں سکتی۔ گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے بیٹھی اس کی آواز زخموں سے چور تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ چند دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں۔ شادی میں نہیں، میری موت میں ہے۔ سارا نے برداشت کا گھونٹ بھرا۔ وہ اس ضدی لڑکی کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر برے موڈ کے ساتھ اندر آئی۔ سر سے چادر اور کندھے پر سے بیگ اتار کر صوفے پر پھینکا اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا؟ سارا نے ناسمجھی سے اس کے اکھڑے نقوش دیکھے تو خفگی سے کہتی ہوئی وہ ساری بات گوش گزار کر گئی۔ اب تو مجھے کسی قیمت پر نہیں لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ جو ہوا اچھا ہی ہوا، اب ریشام اور سلار بھائی کی شادی کے بعد ہی جانا۔ رات چاروں اور اپنے پر پھیلائے تسلط جما چکی تھی، لیکن سعدین حویلی کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پوری حویلی کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ دونوں اس کی سجاوٹ دیکھتے ہوئے باہر لان میں واک کر رہے تھے جب ابیر نے دوستانہ انداز میں پوچھا، خوش ہونا سلار؟ معلوم نہیں ابیر بھائی۔ یہ کیسا جواب ہوا بھلا؟ تم تو پسند کرتے تھے نا ریشام کو؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، کسی کو بھی آسانی سے محبت ہو سکتی ہے اس سے۔ تمہیں بھی ہو گئی؟ نہیں، مجھے وہ صرف اچھی لگتی ہے، محبت کی حد تک پسند نہیں ہے۔ چلو شادی کے بعد جب ایک دوسرے کو سمجھو گے تو محبت بھی ہو ہی جائے گی۔ وہ اس کا شانہ تھپک کر بولا تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس جنت نظیر وادی کی شان و شوکت سے کھڑے فلک شگاف پہاڑوں کی چوٹیاں سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ دور تک پھیلی ہریالی اور آبشاروں کو دیکھ کر وہ وادی جنت کا ایک حسین ٹکڑا ہی معلوم ہوتی تھی، جہاں گزرتا ہوا پانی میٹھے گیت کی طرح شور کرتا ہوا سا تھا۔ ہواؤں کی سرمستی میں جھومتے رنگ برنگے ہر طرح کے پھولوں کی چھب ہی نرالی تھی۔ اس خوبصورت اور پہاڑی علاقے میں ایک قدیم طرز کی بڑی سی حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی الگ ہی سحر سا اس ماحول میں پھونک رہی تھی۔ جانے کتنے ہی راز اپنے اندر دفن کیے، کتنی ہی کہانیوں کی رازدار تھی، جس کا آہنی بڑا سا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ ہر سو خوشی کا سماں تھا۔ اولین چاند کے دن تھے، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا، لیکن برقی کمکموں اور روشنیوں سے جگمگ کرتی سعدین حویلی دور سے ہی جگمگاتی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی۔ وہاں تو مانو ایک جشن کا سماں تھا، خوشی کی شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پہ خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ کئی مرلے پر پھیلی حویلی کے اطراف میں عام دنوں میں جو جگہ خالی پڑی رہتی تھی، وہاں گاڑیوں کی ایک بڑی قطار موجود تھی۔ کافی بڑی تعداد میں وہاں مہمان مدعو تھے۔ باہر کی طرح اندر کا ماحول بھی کافی شوق سا تھا۔ بڑے سے لاؤنج کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ لکڑی کا بڑا سا جھولا بھی پھولوں سے لدا تھا۔ ملازمین مستعدی سے کام نپٹاتے پھر رہے تھے، وہیں ساری لڑکیاں لاؤنج میں ہی ڈھولک سنبھالے شادی کے گیت گانے میں مصروف تھیں۔ کسی کام سے اندر آتے سالار غازی نے جب وہ ماحول دیکھا تو ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس نے صرف ایک نظر ہی جھولے پر موجود اس وجود کو دیکھا تھا جس نے مایوں کا زرد لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے اس کا لمبے سے گھونگھٹ میں چھپا چہرہ دیکھنے میں ناکام رہا تھا۔ سالار بیٹا،
اب تم بھی جلدی سے آ جاؤ رسم کے لیے، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ ہمنا چاچی نے اسے دوبارہ باہر کی جانب جاتے دیکھا تو اسے روک کر کہا، بس 2 منٹ چاچی، ابھی آ رہا ہوں۔ وہ ان سے کہہ کر باہر فاز کے پاس آیا تھا تاکہ اسے ٹیرس کی لائٹس ٹھیک کروانے کے لیے بھیج سکے، لیکن تمام مرد و حضرات کو اس نے دروازے کی جانب کھڑے دیکھا تو تعجب میں گرے اس نے وہیں قدم بڑھا دیے۔ بڑا سا آہنی دروازہ چوپٹ کھلا تھا، جہاں بالکل سامنے 2 پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سعدین حویلی کے دروازے پر پولیس کی آمد وہاں موجود ہر شخص کو حیرانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیسے آنا ہوا ایس ایچ او صاحب؟ وجاہت تایا نے لہجے کی ناگواری کو چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں وجاہت صاحب کہ اس موقع پہ آپ کے در آنا پڑا، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ہمیں مجبوراً آنا پڑا۔ آپ کھل کر بتائیں گے اپنے یہاں آنے کی وجہ؟ چھوٹے تایا نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ مہمانوں کی توجہ بھی اسی جانب تھی۔ اصل میں میرے پاس ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی کہ سعدین حویلی میں ریشام ضمیر غازی کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے۔ وہ الفاظ وہاں موجود ہر شخص کو الجھانے کے ساتھ ساتھ غصہ دلا گئے تھے۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ حویلی کی بیٹی کا نام ایک پولیس والے کی زبان پر سب کو ہی تیش دلا گیا تھا۔ ہماری بیٹی کی شادی اس کی مرضی اور منشا سے ہو رہی ہے۔ کس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، نام بتائیں گے آپ؟ سالار کا انداز سخت ناگوار تھا۔ جی بالکل، ایس ایچ او اس کی جانب دیکھ کر بولا، یہ ایف آئی آر ریشام ضمیر غازی کے شوہر انس غازی نے درج کروائی ہے۔ ہمارے پاس کورٹ کا نوٹس بھی موجود ہے۔ آپ کسی کی منکوحہ کا زبردستی نکاح کروائیں گے تو مجھے مجبوراً آپ کو اریسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا تھا جو وہاں موجود ہر شخص کی سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا۔ ضمیر غازی نے جھپٹ کر وہ نکاح نامہ ان کے ہاتھ سے لیا۔ جب اس کے متن پر نظریں دوڑائیں تو پیشانی کے بلوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ یہ انس غازی کون ہے؟ یہ انس غازی؟ ان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات رقم تھے۔ نام سے تو معلوم پڑتا ہے کہ آپ ہی کے خاندان کا کوئی چشم چراغ ہے۔ غازی خاندان میں کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے جس کا نام انس ہو، وہ پھنکار کر بولے۔ تو پھر آپ کو اپنی صاحبزادی سے استفسار کرنا چاہیے نا غازی صاحب، اسے تو معلوم ہی ہوگا۔ زبان سنبھال کر اور اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو۔ ابیر کا بس نہ چلا تھا کہ اس پولیس آفیسر کا گریبان ہی پکڑ لیتے۔ میں صرف اطلاع دینے آیا تھا کہ آپ زبردستی انس غازی کی بیوی کی شادی کروانے کا جرم سرزد نہ کریں۔ خیال رکھیے گا مجھے دوبارہ آپ کے دروازے پہ نہ آنا پڑے۔ اگر پھر سے آنا پڑا تو ریشام ضمیر غازی کے شوہر اور کورٹ کی جانب سے آرڈرز ہیں کہ میں پھر ان کو ساتھ ہی لے جاؤں۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتے وہ اچھے سے باور کروانے کے بعد اپنے آفیسرز کے ساتھ واپس جا چکے تھے۔ پولیس کی ساری گاڑیاں واپس پلٹ گئی تھیں، لیکن ایک داغ سعدین حویلی کے ماتھے پر سجا گئی تھیں۔ گاؤں کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں اور کچے راستوں سے ہوتے ہوئے اس نے گھر کے سامنے گاڑی روکی، پھر اتر کر اس دروازے پہ دستک دی۔ جب تک دروازہ کھلا وہ تب تک نظریں دوڑاتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں دور تک کچے پکے سے مکان بنے تھے جن کے باہر میلے سے کپڑوں میں ملبوس بچے بے فکری اور خوشی باشی سے کھیلنے میں مگن تھے۔ جی فرمائیے، ایک 9 عمر بچے نے دروازہ کھول کر اسے دیکھ کر پوچھا۔ میرا نام کریم ہے، میں سعدین حویلی سے آیا ہوں، کیا یوسف ہے گھر پر؟ یوسف بھائی؟ جی وہ ہیں گھر پر، آپ اندر آ جائیں، میں بلاتا ہوں۔ اس کے تعارف کروانے پر وہ بچہ خوش دلی سے اسے اندر لے آیا تھا، پھر اسے بیٹھک میں بٹھا کر اپنے بڑے بھائی کو بلانے چل دیا۔ اسے سعادت غازی نے ہی یوسف کو لینے کے لیے بھیجا تھا تاکہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے۔ ابیر کی شادی میں جس خوش اسلوبی سے اس نے ساری ذمہ داریوں کو اٹھایا تھا سبھی اس کے قائل ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر اس نے بیٹھک میں قدم رکھے تو کریم اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان قسط نمبر 11 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔